السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کے سوات جلسے کے بعد پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا کے دوست شروع ہو گئے ہیں پروپیگنڈا میں کہ جلسہ ناکام ہو گیا کیونکہ پیپلز پارٹی نہیں تھی، اے این پی نہیں تھی، اور پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بغیر یہ پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ تھا۔ جلسے کا میں پیپلز پارٹی کے بغیر جو جلسہ ہوا ہے اس کا جائزہ لوں گا، اور پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے پی ڈی ایم میں کیا کچھ ہوتا رہا، پیپلز پارٹی نے جلسوں میں کتنا اپنا حصہ ڈالا ہے اور اپنے جلسے پیپلز پارٹی نے کس طرح کیے ہیں۔ میں تھوڑا سا ضروری ہے کہ اس کا فوکس کروں کہ پیپلز پارٹی کیا کرتی رہی ہے اور ان کے جلسے کس طرح ہوتے رہے ہیں، کس طرح پی ڈی ایم کو یوز کرتی رہی ہے۔ میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں اور مجھے بھی ٹیگ کر رہے ہیں ساتھ میں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہوں۔ میں نے تنقید کی ہے، 2-3 مہینوں سے پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہا ہوں جب سے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے دھوکہ کر کے چلی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے میں جرنلسٹ ہوں، پیپلز پارٹی کا بیٹ رپورٹر بھی ہوں، جے یو آئی کا، نون لیگ کا، سب جماعتیں میں اپوزیشن کی کور کرتا رہا ہوں، تو میں ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ کون سی جماعت کیا کرتی رہی ہے، کون سی جماعت کیا کرتی رہی ہے۔ تو یہ میری تنقید کا نتیجہ یہ نکال رہے ہیں سوشل میڈیا کے دوست جو ہیں پیپلز پارٹی کے، کہ شاید میں پیپلز پارٹی کے اتنا کوئی بڑا کوئی مخالف ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سچی بات یہ کہ ایسا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے سارے میرے دوست ہیں، بلاول صاحب سے لے کے سب لوگ میرے بہت اچھے دوست ہیں، مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہوں۔ لیکن جو پیپلز پارٹی آج کل کر رہی ہے سیاست کچھ عرصے سے، ان جگاڑوں کے میں خلاف ہوں۔ جو جگاڑ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، آصف علی زرداری کر رہے ہیں، کیا آصف علی زرداری وعدہ خلافی کریں، ایگریمنٹ کر کے معاہدہ بھوربند جو تھا، آپ کو یاد ہوگا تحریری معاہدہ کیا تھا نا نواز شریف کے ساتھ، 9 مارچ تھا میرا خیال ہے، میں ایکسپریس ٹی وی میں تھا اس وقت، تو اس وقت معاہدہ بھوربند تحریری طور پر کر کے مکر گئے اور بعد میں کہا تھا کہ یہ کون سی قرآن کی آیت یا حدیث تھی، یہ سب کو یاد ہوگا۔ کیا یہ اچھا عمل میں کہوں، اس کی تعریف کروں کہ آصف علی زرداری نے تو بہت اچھا کیا جی؟ آپ تحریری معاہدہ کر کے آپ وعدے کے بارے میں کتنی تاکید کی گئی ہے کہ وعدہ کرو تو پورا کرو اسلام میں، تو آصف علی زرداری تحریری معاہدہ کر کے مکر جاتے ہیں، تو کریڈیبلٹی تو اپنی خراب کر رہے ہیں، لوز کر رہے ہیں۔ تو کیا میں اس عمل کو اچھا کہوں؟ پی ڈی ایم کے ساتھ ابھی ریسنٹلی انہوں نے زبان دی، راجہ پرویز اشرف دے کے آئے کہ نون لیگ کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا جائے گا سینٹ میں، وہاں سے پیپلز پارٹی مکر گئی اور یوسف رضا گیلانی کو عہدہ دے دیا۔ کیا میں پیپلز پارٹی کی تعریف کروں کہ بہت اچھا کیا جی پیپلز پارٹی نے؟ کیا یہ پی ڈی ایم کے ساتھ، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ یوسف رضا گیلانی کو حکومتی بینچز سے ووٹ لے کر دے دیے بی اے پی سے، کیا میں اس کی تعریف کروں کہ بہت اچھا کیا جی؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئی، اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پہ چڑھ کے اپوزیشن لیڈر بنایا یوسف رضا گیلانی کو۔ وہ خود یوسف رضا گیلانی شریف آدمی، وہ خود گلٹی محسوس کر رہے ہیں، وہ شرمندہ اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ اپنے آپ کو شرمندہ فیل کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسا اپوزیشن لیڈر ہوں کہ اپوزیشن نے مجھے ووٹ ہی نہیں دیے، اور آدھی اپوزیشن نے ووٹ نہیں دیے، اور حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے مجھے اپوزیشن لیڈر بنوایا، تو وہ خود بھی گلٹی فیل کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر۔ تو کیا میں اس کی تعریف کروں؟ پیپلز پارٹی کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ جو جلسہ ہوا ہے سوات کا، یہ پیپلز پارٹی کے بغیر ہوا ہے۔ پہلے تو میں اس پہ پہلے ہی میں سوچ رہا تھا کہ اس کا ضرور جائزہ لوں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بغیر جلسہ کیسا رہا اور تحریک کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا بڑا اچھا اس پہ ٹاپک ہے، اس کا جائزہ لیا جا سکتا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا کے دوستوں نے مجھے موقع دے دیا کہ میں نے کہا کہ چلے جائزہ لے لیتے ہیں اور ماضی کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں پیپلز پارٹی کا۔ میں اس لیے میں کوئی پی ڈی ایم کا ترجمان تو نہیں ہوں، پی ڈی ایم اگر غلطیاں کرے گا، پی ڈی ایم کی جماعتیں کر رہی ہیں تو میں ان کو بھی ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہوں۔ میں رپورٹر ہوں، جرنلسٹ ہوں، میں کوئی پی ڈی ایم کا ترجمان نہیں ہوں۔ آج صبح بھی جو میں نے پروگرام کیا ہے، دوست سن سکتے ہیں، اس میں پی ڈی ایم کے بیانیے، نواز شریف، شہباز شریف کے بیانیے کے حوالے سے میں نے
بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے کہ بھائی پی ڈی ایم کا جو مزاحمتی بیانیہ تھا نواز شریف کا، مریم نواز کا، وہ کہاں گیا؟ سوات جلسے میں وہ نظر نہیں آیا، کیونکہ شہباز شریف کو میدان میں اتار دیا ہے۔ شہباز شریف کی انٹری خود اس بات کا ایک ثبوت ہے، علامت ہے کہ اب مزاحمتی بیانیہ نہیں چلے گا۔ نواز شریف کی تقریر نہ کرنا سوات جلسے میں، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ بیانیہ اب تبدیل ہو گیا ہے، مزاحمتی نہیں بلکہ مفاہمتی بیانیہ چلے گا۔ مریم نواز کو کشمیر میں بھیج دینا اور پی ڈی ایم میں شہباز شریف کو مفاہمتی سیاست کرنے والے لیڈر کو شامل کرنا، انٹر کرنا، یہ خود ایک علامت ہے کہ پی ڈی ایم کا جو مزاحمتی بیانیہ تھا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ تھا، وہ اب آگے شاید نہیں چلے گا۔ فی الحال اسٹاپ کر دیا ہے، شہباز شریف کے حوالے کیا ہے کہ جی اب عمران خان پہ فوکس کرو، اسٹیبلشمنٹ پہ فوکس نہ کرو۔ اس کی میں نے وجوہات بھی، وہ پروگرام سنیں گے تو میں نے بتا دی ہیں۔ تو میں ان پہ بھی تنقید کر رہا ہوتا ہوں۔ اب ظاہر ہے پی ڈی ایم پہ تنقید کروں گا، پی ڈی ایم کے دوست گالیاں دیں گے، ناراض ہوں گے۔ پیپلز پارٹی پہ تنقید کروں گا تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے گالیاں دیں گے۔ نون لیگ پہ تنقید کروں گا، نون لیگ کے دوست گالیاں دیں گے۔ تو بھئی میں تو سب کا، کسی کا بھی دشمن نہیں ہوں، کسی کا مخالف نہیں ہوں۔ جو حقائق ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کا میں آپ کو بتاؤں، جب پیپلز پارٹی تھی پی ڈی ایم میں شامل تھی تو اس وقت کیا کرتی تھی؟ آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے کارساز کا جو یوم کارساز جو مناتی ہے پیپلز پارٹی، سانحہ کارساز کے موقع پر جلسہ کرتی ہے نا شہداء کی یاد میں، تو وہ پیپلز پارٹی نے اس سال پی ڈی ایم سے کروایا۔ پی ڈی ایم کو کہا کہ جی آ جائیں جلسہ کریں ہمارا، کیونکہ یہ پہلا جلسہ کوئٹہ میں رکھا جا رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی نے وہ کوئٹہ کا جلسہ، تاریخ بھی تبدیل کرا دی، وینیو بھی تبدیل کرا دیا، جی آ جاؤ کراچی ہمارا جلسہ آ کے کرو یوم کارساز پہ، یوم کارساز کے موقع پہ۔ اور وہاں پہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی بیساکھیوں پہ چڑھ کر جلسہ کیا۔ پیپلز پارٹی خود کیوں نہیں کر رہی تھی؟ کیا سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کے پاس لوگ نہیں ہیں؟ چلیں پنجاب سے جو کلین سویپ کرتی ہے پیپلز پارٹی آج کل، یا بلوچستان سے جو کلین سویپ کرتی ہے، یا کے پی کے سے جو کلین سویپ کرتی ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کتنے ممبران ہیں ان کے صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں۔ 3 صوبوں میں تو پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے، ایک صوبے میں اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ابھی زندہ ہے، تو وہاں پہ بھی اگر جلسہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی پی ڈی ایم کی بیساکھیوں پہ، پی ڈی ایم کے کندھے پہ چڑھ کر آپ جلسہ کر رہے ہیں، بڑا کمال کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس تو بہت بڑا کراؤڈ ہے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو یوم کارساز کا جلسہ وہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے کرایا۔ اس کے علاوہ یوم تاسیس 29 نومبر کو جو منایا ملتان میں، جس میں شیلنگ، فائرنگ، لاٹھی چار، یہ جلسہ نہیں کرنے دے رہے تھے، تو مولانا فضل الرحمان وہاں پہ پہنچے، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور حکومت کو کہا کہ وارننگ دی کہ اگر ڈنڈا استعمال کرے گی پولیس تو ہم بھی ڈنڈا استعمال کریں گے۔ تو کارکنوں کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ پولیس ڈنڈا استعمال کرے تو آپ بھی شروع ہو جائیں۔ تو اس کے بعد حکومت پیچھے ہٹی تھی، مولانا نے جلسہ کرایا، نون لیگ نے، مریم نواز آئیں، جس میں آصفہ بی بی بھی آئی تھیں، مولانا بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ جلسہ یوم تاسیس جو ہے پیپلز پارٹی نے، یہ تو پیپلز پارٹی کے ایونٹ ہے نا، یہ پی ڈی ایم کے ایونٹ نہیں ہے۔ یوم کارساز پیپلز پارٹی کا پیور ایکسکلوسو پیپلز پارٹی کا ہے، یہ پی ڈی ایم کا کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ لیکن پی ڈی ایم سے کے بیساکھیوں پہ چڑھ کر کیا۔ یوم تاسیس پیپلز پارٹی کا ہے، اس کے ساتھ پی ڈی ایم کا کیا لینا دینا؟ نون لیگ اپنے جلسے خود کر رہی ہے۔ سوات میں بھی نون لیگ نے جلسہ کیا تھا، اور بھی جلسے کیے ہیں نون لیگ نے اس پی ڈی ایم بننے کے بعد، وہ سارے نون لیگ نے اپنے بلبوتے پر کیے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے ملین مارچ کر چکے ہیں، کئی ملین مارچ، کوئی 12-15 ملین مارچ مولانا نے کیے۔ تو اس میں تو پی ڈی ایم اس وقت بنا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بھی مولانا نے جلسے کیے ہیں۔ لاڑکانہ میں مولانا پریس جو ہے وہ کانفرنس کرنے گئے تھے، جلسہ کرنے گئے تھے پی ڈی ایم بننے کے بعد۔ تو مولانا نے تو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو دعوت نہیں دی، لیکن انہوں نے بی بی کی برسی، پیپلز پارٹی نے بی بی کی برسی، جس کے ناکامی کا کوئی چانس بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود پتہ نہیں کون سا خوف تھا
کہ کیا ہو کیا نہ ہو، لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے۔ بی بی کی برسی پہ بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بلا لیا اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وہ کرا دی، پی ڈی ایم کے بلبوتے پہ کرا دی کہ پی ڈی ایم کی قیادت آئے گی تو لوگ ان کے کارکنان آئیں گے۔ تو بی بی کی برسی آپ نے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے کروائی، اور یوم تاسیس، یہ تینوں ایونٹ وہ تھے جو پیور پیپلز پارٹی کے ہیں، ایکسکلوسیو پیپلز پارٹی کے ہیں، ان میں کسی جماعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بنتا ہی نہیں ہے کہ بی بی کی برسی میں باقی جماعتوں کو بلا کے، ان کے کارکنان کو، لیڈران کو بلا کے آپ برسی منوائیں، اور یوم تاسیس آپ کے پارٹی کا یوم تاسیس ہے، وہ آپ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں دوسری جماعتوں کو بلا کے منوا رہے ہیں۔ یوم کارساز پیپلز پارٹی کا دن ہے یا پیپلز پارٹی کا ایونٹ ہے، اس پہ وہ بھی آپ پی ڈی ایم سے منوا رہے ہیں۔ ایون بھٹو صاحب کی 4 جولائی کو جو برسی تھی، 4 اپریل کو جو برسی تھی، اس کا پروگرام پہلے گڑھی خدا بخش میں تھا، اور اس کے بعد یہ کنفرم 100% کنفرم بتا رہا ہوں، پہلے گڑھی خدا بخش میں تھا۔ اس کے بعد جب مولانا نے پی ڈی ایم نے اناؤنس کیا کہ 26 مارچ کو پی ڈی ایم دھرنا لے کے آئے گا اسلام آباد، اور 31 مارچ کو اسلام آباد میں دھرنا، اسلام آباد پہنچیں گے قافلے، اور 31 سے دھرنا شروع ہوگا، تو پیپلز پارٹی نے پہلے اس کی مخالفت کی تھی پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہ جی 26 نہ رکھیں، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ 31 مارچ کو اگر ہم پہنچیں گے اسلام آباد تو پھر ہم بھٹو صاحب کی برسی کس طرح منائیں گے، 4 اپریل کا ایونٹ کس طرح منائیں گے، کس طرح جلسہ ہوگا گڑھی خدا بخش میں، وہاں پہ ہم نے انتظامات بھی کرنے ہیں۔ یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی نے، بعد میں پیپلز پارٹی کو عقل آئی، ان کو عقل بعد میں آتی ہے، پہلے فیصلے کرا دیتے ہیں اس کے بعد ریورس کرتے ہیں، تو بعد میں عقل آئی کہ یار یہ پی ڈی ایم اگر راولپنڈی میں اسلام آباد میں آ رہا ہے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں آ رہی ہیں، لاکھوں کارکنان ہوں گے، تو کیوں نہ ہم اس کا موقع کا فائدہ اٹھائیں، اور گڑھی خدا بخش میں جو بھٹو صاحب کا جلسہ ہونا ہے، وہ بھٹو صاحب کی یاد میں، وہ ہم شفٹ کریں لیاقت باغ میں۔ تو پیپلز پارٹی نے جی لیاقت باغ میں، سی جو بلاول ہاؤس کراچی میں ہونی تھی وہ بھی اسلام آباد شفٹ کر دی۔ یہ سب کو بہت سارے دوستوں کو یاد ہوگا، مجھے تو یاد ہے، میں نے تو کور کیے ہیں ان سب خبروں کو۔ تو سی اس لیے بلانی تھی کہ استعفے کا فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، مولانا سے پی ڈی ایم سے اجازت لے لی زرداری صاحب نے کہ ہمیں مہلت دی جائے تو ہم سی میں جائیں۔ سی بلاول ہاؤس کراچی میں بلائی تھی، اور بھٹو صاحب کی یاد میں جلسہ گڑھی خدا بخش میں۔ پھر ان کو بعد میں عقل آئی کہ یار پی ڈی ایم کے کارکنان دھرنا دے کے بیٹھے ہوں گے 31 سے، تو یہ اس کا مطلب ہے 4 تک تو بیٹھیں گے، 4 اپریل تک، تو 31 مارچ سے 4 دن 5 دن تو دھرنا چلے گا ہی کم از کم، تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیاقت باغ شفٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے گڑھی خدا بخش کا جلسہ لیاقت باغ شفٹ کر دیا، اناؤنس کر دیا باضابطہ، پریس ریلیزز جاری کر دی پیپلز پارٹی نے، سی کا اجلاس بھی شفٹ کر دیا اسلام آباد، یہ بھی جاری کر دیا کہ جی اب اسلام آباد میں ہوگا اور لیاقت باغ میں ہوگا جلسہ۔ پھر اچانک یہ معاملہ نہیں بنا، اور پیپلز پارٹی نے دھرنے اور استعفے کی مخالفت کی۔ جب استعفے کی مخالفت کی، سی کے لیے مہلت مانگی، تو مولانا نے بھی دھرنا جو ہے ملتوی کر دیا، اناؤنس کر دیا جی پیپلز پارٹی نے مہلت مانگی ہے، پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ کر کے آئے، جب تک پیپلز پارٹی فیصلہ نہیں کر کے آتی تب تک یہ دھرنا اور یہ لانگ مارچ جو ہے یہ ملتوی منسوخ سمجھا جائے، یہ مولانا نے اناؤنس کر دیا۔ جب مولانا نے اناؤنس کر دیا تو پیپلز پارٹی پھنس گئی۔ پھر پیپلز پارٹی نے کیا کیا، پیپلز پارٹی نے جلسہ ملتوی کرنے کے لیے کرونا کا بہانہ بنایا کہ جی کرونا بڑھ گیا، اب 4 دن میں 5 دن میں کرونا اتنا بڑھ گیا کہ سونامی کی طرح کرونا 4 دن میں آ گیا، پہلے کرونا تھا ہی نہیں، پہلے جلسہ ہو رہا تھا، جب دھرنا ہو رہا تھا تو جلسہ بھی ہو رہا تھا، دھرنا ملتوی تو جلسہ بھی ملتوی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے بہانہ کرونا کا بنایا۔ پھر وہ بھٹو صاحب کا جو لیاقت باغ میں جلسہ ہونا تھا 4 اپریل کو، وہ بھی منسوخ کر دیا۔ داؤ لگانا چاہ رہی تھی لیکن داؤ لگا نہیں پیپلز پارٹی سے۔ تو میرا مقصد پیپلز پارٹی کو ڈی گریڈ دکھانا نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہ جگاڑ کر رہی ہے، جو ٹانکے فٹ کر رہی ہے نا، جو ویلڈنگ کر رہی ہے، یہ ویلڈنگ والا کام سیاست میں نہیں چلتا۔
وعدہ خلافیاں کریں، جھوٹ بولیں، دھوکہ کریں، پی ڈی ایم کی پیٹھ میں کھنجر گھونپیں، استعفے سے انکار کر دیں، پی ڈی ایم کو توڑ دیں اور کمٹمنٹ توڑیں نون لیگ کے ساتھ، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ۔ میں کیسے ان اقدامات کو کہوں کہ جی بہت اچھے اقدامات پیپلز پارٹی نے بڑا کمال کیا جی، دھوکہ کیا، جھوٹ بولا، وعدہ خلافی کی، معاہدہ توڑ دیا، کمٹمنٹ توڑ دی، اپوزیشن کو نقصان دیا، تحریک کو نقصان دیا، اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ دیا۔ تو پیپلز پارٹی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ پیپلز پارٹی کو ایونٹ جو تھے یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرانے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ یہ تو سندھ میں تھے، سندھ میں تو حکومت بھی ہے پیپلز پارٹی کی، سندھ میں پیپلز پارٹی کچھ نہ کچھ زندہ بھی ہے، سیدھی سی بات ہے، سندھ کی تو سب سے بڑی پارٹی ہے۔ تو جب پیپلز پارٹی سندھ میں سب سے بڑی پارٹی ہے سندھ کی، اس وقت بھی حکومت بھی ان کے پاس ہے، تو پھر پی ڈی ایم کے کندھوں پہ چڑھ کے جلسے کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پی ڈی ایم میں اب پیپلز پارٹی نہیں ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم فائدے میں رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان تو پیپلز پارٹی کو اہمیت اسی لیے دے رہے ہیں کہ بھئی استعفے جب زیادہ آئیں گے پیپلز پارٹی کے، ظاہر ہے 56 ارکان ہیں قومی اسمبلی میں، اگر 56 ارکان، یہ 7 ارکان ہیں پنجاب اسمبلی میں، اسی طرح سندھ میں، تو یہ اگر ساری پیپلز پارٹی استعفے دے گی تو اس کا حکومت پر اثر پڑ سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ پر اثر پڑ سکتا ہے، حکومت جا بھی سکتی ہے، تو ایک سیاسی بحران ایک بڑے پیمانے پہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے مولانا نے پیپلز پارٹی کو کہا تھا کہ جی آپ بھی استعفے دیں، زیادہ استعفے فائدے مند ہوں گے، کم لوگ ہوں گے، کم تعداد ہوگی تو اس کا شاید اتنا فرق نہ پڑے۔ مولانا نے اس لیول تک تو پیپلز پارٹی کو اہمیت دی ہے، لیکن مولانا نے پیپلز پارٹی کو کراؤڈ کی وجہ سے، جلسوں کی وجہ سے، پبلک لانے کی وجہ سے، کوئی مولانا نے پیپلز پارٹی کی، مولانا نے یا نون لیگ نے پرواہ نہیں کی۔ مریم نواز آج بھی کراؤڈ لے رہی ہے، مولانا آج بھی کراؤڈ لے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی جلسے کیوں نہیں کر رہی ہوتی؟ اپنے جلسے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے کرا رہی ہوتی ہے، یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ میں بلاول صاحب کے ساتھ کشمیر میں پچھلے الیکشن میں 6 جلسے کور کرنے گیا تھا بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ۔ جلسے ٹھیک تھے، کشمیر کے حساب سے ٹھیک تھے، کشمیر میں، گلگت میں، ظاہر ہے سندھ کے بعد شاید سندھ سے بھی زیادہ کشمیر میں پیپلز پارٹی تھی، اب تو باقی جماعتیں بھی آ گئی ہیں۔ کشمیر تو ظاہر بھٹو صاحب کا جو موقف تھا کشمیر کے حوالے سے، کشمیری اور گلگت کے لوگ جو ہیں وہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں بھٹو صاحب کا، احسان مند ہوتے ہیں بھٹو صاحب کے، جو بھٹو صاحب نے ان کا کیس جس انداز میں لڑا، ان کے لیے جو اقدامات کیے، تو وہ تو خوش ہیں۔ اسی لیے پیپلز پارٹی وہاں پہ ابھی بھی ہے، ابھی اسٹیبلشمنٹ نے جو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو ہرایا ہے، لیکن جنون پیپلز پارٹی ہے کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن باقی صوبوں میں، 3 صوبوں میں، پنجاب میں، اور پنجاب میں جب تک پیپلز پارٹی نہیں اسرے گی، نہیں ابھرے گی، بحال نہیں ہوگی، ری اسٹور نہیں ہوگی، تب تک پیپلز پارٹی مرکز میں کم از کم حکومت میں نہیں آ سکتی۔ اب پیپلز پارٹی جگاڑ میں ہے کہ الیکٹیبلز لائے جائیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ملی بھگت کی جائے، کوئی ڈائلاگ، کوئی مذاکرات، کوئی ڈیل، جس کے نتیجے میں مرکز میں پیپلز پارٹی آنا چاہ رہی ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب ابھی بزرگ ہو گئے ہیں، ان کی سیاست اب وہ سیاست اپنی آگے فارورڈ کر رہے ہیں، بلاول صاحب کو منتقل کر رہے ہیں، لیکن اپنے جو جگاڑ ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، یہ سیاست ان کو سکھا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بلاول صاحب کا بھی فیوچر کوئی اچھا نہیں بنا رہے۔ لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، صرف مجھے نظر نہیں آ رہا، یا میری رائے نہیں ہے، صرف لوگوں کی، اکثر لوگوں کی، انڈیپینڈنٹ لوگوں کی بھی یہی رائے ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بلاول صاحب کو جو سیاست سکھا رہے ہیں وہ کوئی اچھی سیاست اور اچھی روایات نہیں سکھا رہے۔ تو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ پیپلز پارٹی نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے فائدے میں، زیادہ فائدے میں رہیں گے، کم از کم دھوکہ تو نہیں ہوگا پی ڈی ایم کے ساتھ، پی ڈی ایم کہیں دھوکے میں تو نہیں آئے گا، پی ڈی ایم کسی آسرے میں امید میں نہیں ہوگا کہ جی پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ چلے گی۔ کم از کم اپنے بلبوتے پہ پی ڈی ایم اپنا جو بھی جس طرح بھی تحریک چلانی ہے، کم از کم وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ چلاتا رہے گا۔ پیپلز پارٹی
پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم میں ہونے سے شاید پی ڈی ایم کو زیادہ نقصان ہے، پیپلز پارٹی کے نہ ہونے سے پی ڈی ایم کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ کل کا جلسہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بغیر بھی میرا خیال ہے کامیاب جلسہ تھا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔